آپ تو شاید دفاع کے نمبر بن گئے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں نے جدا کا جلا کو تو لے لو اندر چلیں. اندر کے چلیں. سب کیا نام السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. کیا ٹھیک ہو؟ آج کی یہ چھوٹی سی سادہ سی جو تقریب ہے یہ ہم نے اس سلسلے میں رکھی ہے کہ جو شہری دفاع کو کچھ ریفلیکٹڈ جیکٹس کا ایشو تھا جس کی توجہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے اور عرفان صاحب نے دلوائی تھی کہ ہمیں شہری دفاع کے جو رضاکاران ہیں ان کے لیے کچھ جیکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ناگہانی صورت ہو، کہیں ضرورت ہو، یا کوئی شہر میں کسی قسم کا مسئلہ ہو، کسی جلسے جلوس میں کوئی ان کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ یہ موجود ہوتے ہیں. اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے جو رضاکار ہیں ان کے پاس انہوں نے اپنے طور پہ باقی کچھ ارینج کیا ہوا تھا جیکٹس وغیرہ کا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ابھی ہمیں مزید جیکٹس کی ضرورت ہے. تو ہم نے اتفاق سے جو صاحب اس وقت تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے پاس، تو میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے ماشاءاللہ کمال شفقت کی اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے ماشاءاللہ اس کاز کو پورا کیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سرفراز ویلفیئر سینٹر کا خیر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ جتنی بھی یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ کرتے ہیں وہ ہمیں بھی نظر آتی ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑا ایک زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں اور ضرورت مندوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. ضرورت مندوں کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کو آرگنائزیشن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے. زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے. تیریاں ثناواں تیرے کر دے غلام نے تیریاں ثناواں تیرے کر دے غلام نے. اللہ نے بنائی ہے اللہ نے بنائی یہ زبان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے. پتہ لگا جدوں اے قرآن کولوں پوچھیا پتہ لگا جدوں اے قرآن کولوں پوچھیا اللہ نے تے بھیجا اے اللہ نے تے بھیجا اے قرآن تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے. کعبے تے کھلو کے تیرے ول سیو ویکھدا کعبے تے کھلو کے تیرے ول سیو ویکھدا. دتی سی بلال نے
ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਮੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے۔ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو یہ تقریب ہے، آپ سے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ جو ریفلیکٹر جیکٹس جس کا اہتمام سرفراز ویلفیئر سینٹر نے کیا، اور آج یہ باقاعدہ ان کو شہری دفاع کے جو چیف وارڈن ہیں، ڈپٹی چیف وارڈن ہیں، ان کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے حصے میں بھی لکھی کہ ہم نے میڈیشن کا رول کیا، اور اس میں ہمارا بھی یہ حصہ اس حد تک پڑ گیا کہ چلے ہم نے کوشش کی۔ تو جن لوگوں نے عملی طور پہ کوشش کی اور ارینج کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جس طرح یہ شہری دفاع کے لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر صاحب اور جناب عرفان رشید صاحب بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور شہر کے اندر جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو شہری دفاع کے جو ممبران ہیں، جو ارکان ہیں، ماشاءاللہ یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا، یہاں پہ ایک تحریک چل رہی تھی، تحریک کا جو بھی مقصد تھا، لیکن کیونکہ ان لوگوں کا کام، رضاکاروں کا کام ہمیشہ اپنی سروسز پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، بڑا ایکسٹریم موسم تھا، اس ایکسٹریم موسم میں ان لوگوں نے وہاں پر پانی کا انتظام بھی کیا، لوگوں کے لیے پانی کا معاملہ بھی حل کیا، وہاں پر لوگوں کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کی۔ ان کے جو رضاکاران تھے انہوں نے اس کو ماشاءاللہ اتنے بڑے کراؤڈ کو مینیج کرنے میں اپنا بھرپور رول پلے کیا، تو اس کے لیے بھی یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ان کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ اس کو ہم سب لوگ بھی اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ہماری یہ ستائش یا تعریف سے ہم لوگوں کی جو کوشش سے، یا جو یہ ماشاءاللہ سرفراز ویلفیئر سینٹر نے یہ ایک کوشش ایفرٹ کی ہے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ضرورت ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ ارینج کیا، ان کی یہ ضرورت تھی۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس میں تھوڑا خرچہ ہو یا زیادہ ہو، بات اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی اس ایفرٹ کو محسوس کیا کہ یہ واقعی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہیومینٹی کے لیے بڑا اچھا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی اس کے لیے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر صاحب سے کوئی کمنٹ لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، شاید آپ سے صرف ایک میٹنگ میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہماری ضرورت ہے، تو اس میں آپ نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے کوشش کی، اور سرفراز ویلفیئر سینٹر کی طرف سے یہ جو جیکٹس آج مہیا کی جا رہی ہیں اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ سرفراز ویلفیئر سینٹر بہت پرانی تنظیم ہے، عرصہ دراز سے یہ ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے کام کے علاوہ دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، جس کی مثال ایک تو آج جو یہ جیکٹس مہیا کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک بڑی طویل واک کی تھی پورے آزاد کشمیر میں، چیریٹی واک، اور اس میں جو فنڈ ریزنگ انہوں نے کی، اس میں جن تنظیموں کو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہے، تو مالی تعاون ان کے ساتھ کیا، جس میں میری تنظیم انجمن فلاح بہبود انسانیت بھی شامل تھی، دیگر اداروں کے ساتھ بھی انہوں نے کیا، تو ایک مثالی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں ویلفیئر کا، ملک نثار صاحب تشریف لائے، ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر، ان کے رہنمائی میں اور سرپرستی میں خدمت خلق کا کام ایک طرف تو انتہائی مشکل ہے، اس کے اندر بے شمار مسائل آتے ہیں، اور دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آسان بھی ہے، کیونکہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دیتا ہے، اور وہ پھر اس چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ میں سرفراز ویلفیئر سینٹر کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، چوہے سرفراز صاحب کا، امتیاز صاحب کا، بٹ صاحب کا، کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک دو باتیں سول ڈیفنس کے حوالے سے کروں گا کہ جس طرح ہماری باقی تنظیمیں، این جی اوز ہیں،
اسی طرح یہ بھی ایک رضاکارانہ تنظیم ہے. اس کے والنٹیئرز جو ہوتے ہیں وہ بھی باقی تنظیموں کی طرح بلا معاوضہ کسی بھی ایمرجنسی میں، جنگ ہو، امن ہو، کوئی حادثہ، کوئی آفت کسی قسم کی، تو سب سے بڑھ کے یہ آگے ہوتے ہیں اپنا کام کاج چھوڑ کے. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے حالات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر یہ کہ اس ڈپارٹمنٹ کو وہ اہمیت، وہ پذیرائی نہیں دی گئی، خاص طور پہ گزشتہ کچھ عرصے میں، کہ جو اس کا کام تھا اس کے مطابق کوئی بھی کام ہے اس کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں. جس طرح فوجی ہے، جنگ پہ جاتا ہے، محاذ پہ جاتا ہے، تو اس کو بندوق چاہیے، اس کو اسلحہ چاہیے. کوئی ویلفیئر تنظیم ہے تو ان کو فنڈز چاہیے، مین پاور چاہیے، یہ ساری جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو شہری دفاع کی بھی اسی طرح اگر کہیں پہ کوئی حادثہ ہو گیا اور ان کو کوئی وہاں سے چیز ریموو کرنی ہے، کوئی بلڈنگ گر گئی ہے، تو اس کے لیے بیلچے، کدالیں، اس طرح کی چیزیں، ان کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. ہاتھوں سے انسان کی ایک حد ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہماری کہ اس طریقے سے اس ادارے کی اہمیت کو سمجھا نہیں گیا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا کام کر نہیں پا رہے. جذبہ موجود ہے، لوگ قربانی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کاوش کی اور سرفراز صاحب نے اور سرفراز ویلفیئر سینٹر نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آغاز ہے، ایک بہتری کی طرف قدم ہے. اور جس طرح این جی اوز کوآرڈینیشن کونسل اپنی تمام جو ممبر تنظیمیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور جس طرح سرفراز ویلفیئر سینٹر یہ بھی باقی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو اسی باہمی تعاون سے ہی ہم اس ادارے کو بھی ایک مثالی ادارہ بنا سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ جو ہوگا وہ بالآخر عوام کو ہی ہونا ہے، ملک اور قوم کو ہونا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کے شکریہ کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہر لحاظ سے، صرف مالی نہیں بلکہ افرادی طور پہ بھی، کیونکہ افرادی قوت بھی اس کو چاہیے. تو آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا امتیاز صاحب کی، تو انہوں نے جیکٹ پہن کے وہ بتایا جی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ جیکٹس دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے پہن لیے اور اب ہم رضاکار بن گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیکٹس کی نسبت آپ کا یہ جو گیسچر ہے، یہ جو آپ کا جذبہ ہے، یہ بہت بڑا ہے. اور ہماری بنیادی ضرورت، پہلی ضرورت یہ ہے، باقی چیزیں وہ بھی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں درجہ بدرجہ. تو ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سوشل ویلفیئر کی سر ملک نثار صاحب تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ کچھ کمنٹ سر آپ پوسٹ کریں. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر طاہر صاحب نے بڑی تفصیلی یہاں پہ بات کی ہے شہری دفاع کے حوالے سے، تو میں بھی اسی کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ شہری دفاع کی جو تنظیم ہے یہ ایک شہر کے حوالے سے بنیادی تنظیم ہے. اور کہیں بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مین جو کردار ہوتا ہے وہ شہری دفاع کی تنظیم اپنا ضرور ادا کرتی ہے. اس وقت آج کے دور میں ضرورت ہے کہ شہری دفاع کو مضبوط کیا جائے. ان کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کی بھی صورتحال ہو اس سے نمٹنے کی کوشش کی جائے. تو میں سرفراز ویلفیئر سینٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کی یہ ضرورت کو سمجھا اور یہ جو کٹس انہوں نے دی ہیں، میں پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی جو این جی او ہیں وہ بھی اس تنظیم کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ تنظیم باقی تنظیموں کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ چونکہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے تو اس کو مزید مضبوط سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ تقریب ارینج کی ہے، سرفراز ویلفیئر سینٹر کا اور باقی تمام جو عہدیداران یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری نظر میں 3 باتیں ہیں. ایک تو اس آج کے جو جیکٹس مہیا کی ہیں اس کے حوالے سے کلیریفیکیشن ہے، پھر ایک ریکویسٹ بھی ہے، پھر آگے کوآرڈینیشن کوآپریشن کی ایک بات بھی ہے. تو یہ تینوں باتیں رو میں چلیں گی. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا چیمبر میں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے.
جیسے ڈاکٹر صاحب سے جو پرانا ہمارا تعلق چلا آ رہا ہے اور سوشل ویلفیئر آفیسر ہمارے سارے کام کو واچ کرتے رہتے ہیں. ہم گئے بگئے پہلے بھی ہر طرح کے معاملات میں دوسری تنظیموں کے ساتھ معاون مددگار بنتے رہے. جیکٹس کا معاملہ جب آیا تو تھوڑا سا ڈیلے ہوا, تو اس حوالے سے میں کوئی تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم نے مختلف کیٹاگریز بنائی ہوئی ہیں. اس کیٹاگریز کے حوالے سے ہمارے پاس جو فنڈنگ ہوتی ہے یا ارینج کرتے ہیں, تو یہ چونکہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں ہم نے مناسب سمجھا, ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارے پاس جو عطیات آتے ہیں, زکوٰۃ, خیرات, یہ جو بھی ہے, اس میں سے تو ہم یہ کام کریں گے نہیں. تو اس کے لیے ایک علیحدہ سے فنڈ قائم کیا گیا. میجر پارٹیسپیشن چیئرمین ادارہ سرفراز صاحب کی تھی. تو اس کے لیے تھوڑا سا پروسیس میں تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے. یہ جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اس کی تھوڑی سی ایکسکیوز بھی کہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے, لیکن ایک پروسیس چلتا ہے. اس پروسیس کے تحت ہی ہم کام کرتے ہیں. جب تک ہمیں مطلوبہ فنڈ مہیا نہ ہو یا اس معاملے میں باقاعدہ ڈسکشن نہ ہو یا اپروول نہ ہو, تو تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. ریکویسٹ تھی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو ہر وقت افرادی قوت کے حوالے سے جو بھی ہمارے اختیار میں ہو ہم حاضر رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم فریم آپ دیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے جاتلا میں ایک ٹریننگ سیشن کا ارینج کیا جائے. 2 دن یا 3 دن کا 1 گھنٹے کی اگر کلاس ہو جائے, 2-3 دن میں ہم 3 کلاسوں میں اس کو کافی حد تک مکمل کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہوسٹ کرے گی سرفراز ویلفیئر سینٹر بھی, اور ملک صاحب سے کے توسل سے کہ باقی تنظیموں کے جو نمائندہ ہیں ان کو بھی بذریعہ لیٹر لکھ دیا جائے کہ وہ اس میں شریک ہوں. کہ اگر ہم میں مثال دیتا ہوں 20-30 یا 50 بندے وہاں سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, تو اگر شہری دفاع کو جب کبھی ضرورت ہو تو اس میں سے 10 بھی پرووائڈ ہو جائیں, مہیا ہو جائیں, تو کافی سی سہولت ہو سکتی ہے. تو یہ بیسک جو ٹریننگ بیسک ہوتی ہے ان کی, تو یہ بتائیں گے کہ کتنے دن کی ٹریننگ مناسب رہے گی. تو اس حوالے سے ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ سرفراز ویلفیئر سینٹر ہوسٹ کرے گا. تو ہم افرادی قوت کے حوالے سے بھی ہر وقت ساتھ ہیں جی, تو اس معاملے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیسری تھی کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے حوالے سے. کوآرڈینیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی خدمات انجد کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے بھی مثالی رہی ہیں. گو کہ ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے, لیکن کوشش سرفراز ویلفیئر سینٹر نے بھی ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. واک کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اگست ستمبر میں ایک اس سے بھی بڑی واک, کہ اس دفعہ ہم چیریٹی واک کر رہے ہیں خنجرات چائنا بارڈر سے چل کے تو ہم اپنے ہوم ڈیسٹینیشن تک, یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی واک ہوگی. تو یہ واک کر رہے ہیں. تو اس کا پرپز بھی وہی ہے کہ ایک تو لوگوں کو آگاہی دینا, گو کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہمیں فنڈنگ بھی حاصل ہوگی کہ غربا کی امداد کے لیے. اور بیسک اس کا موٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, کیسے بھی کریں یہ آپ پہ منحصر ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کریں گے کہ اس سے پہلے جب ہم نے باقاعدہ واک کرنی ہے, پچھلی دفعہ جب واک کی تھی تو ایک ہم نے جاتلا تقریباً 2-3 کلومیٹر تک کی ایک نمائشی واک کی تھی, ڈاکٹر صاحب ساتھ سے ملک صاحب ساتھ تھے. تو اس دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ایک ارینجمنٹ کریں گے جس میں آپ کا تعاون ہوگا, چیمبر ہمارے ساتھ ہوگا, شہری دفاع ہمارے ساتھ ہوگا, کوآرڈینیشن کونسل ہمارے ساتھ ہوگی, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوگا, ہماری جو لوکل کمیونٹی کے نمائندے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ ہم میرپور شہر میں بھی ایک اس طرح کی ایک واک ارینج کریں, تاکہ میرپور کے پورے شہر میں ایک واک کریں, لوگوں کو پیغام دیں. گو کہ اس حوالے سے اگر کچھ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم جاتنا سے یہاں آ کے تو یہ نہیں کہ یہاں پہ فنڈنگ کرنے آئیں گے, لیکن ہم لوگوں کو پیغام دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو فنڈنگ کریں, شہری دفاع کو فنڈنگ کریں, کوئی بھی تنظیم آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے اس کو فنڈنگ کریں. تو اس حوالے سے یہ آگاہی مہم ہم میرپور شہر میں بھی, تو اس حوالے سے آپ سب ساتھیوں کا تعاون ضرور ہمیں چاہیے ہوگا. یہی باتیں جی. تو انشاءاللہ ہم ہر معاملے میں ہر کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. افرادی قوت کے حوالے سے اللہ کا فضل ہے کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پاس گو کہ بہت سی منظم تنظیمیں شاید سمجھیں کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوں گی بھی, لیکن افرادی قوت کے لحاظ سے جس طرح کے کام سرفراز ویلفیئر سینٹر کی ٹیم کر رہی ہے, دوسروں کو کوآپریٹ کر رہی ہے, یہ اپنی مثال آتا ہے. میں سب سے پہلے سرفراز ویلفیئر ٹرسٹ اور جناب چودھری سرفراز صاحب, شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ جیکٹس پرووائڈ کی اور اس تقریب میں آنے کا موقع فراہم کیا.
تو جیسے جناب امتیاز صاحب نے فرمایا کہ تربیت، تو 1 ہفتے کی تربیت ہم وہاں کے آپ کو دیں گے. ہمارے جو پروفیشنل انسٹرکٹرز ہیں وہ آپ کو یہ تربیت فراہم کریں گے. آپ چاہے 10 بندے ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، وہ تربیت فراہم کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ خواتین کو تربیت دینا چاہیں تو وہ بھی ہر وقت پتہ وہ کچن میں چولہا وغیرہ جلتا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں لیڈیز انسٹرکٹرز وہ ہم پرووائڈ کریں گے، وہ بھی تربیت دیں گے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور 1 مارچ عالمی یوم شہری دفاع یہ ایک تقریب ہے میونسپل کارپوریشن، تو سرفراز ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام جو لوگ ہیں انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہاں تشریف لائیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آزاد کمیونٹی چیمبر کے صدر صابر حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ کام کرنے کا ادھر موقع دیا. اس کے بعد ڈاکٹر طاہر صاحب وہ ہمارے پرانے میرپور کے سماجی کارکن ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر جناب محمد نثار صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری خاص طور پر جب بھی پروگرام ہو تو وہ آ جاتے ہیں. عرفان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے بہت اچھی جگہ دے کر اشارہ کیا اور انہوں نے فوری طور میرے ساتھ بات کی تو اللہ نے وہ قبول کر لی. تو شاہ صاحب یہ تنظیم جو ہماری تنظیم کام کرتی ہے، اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، یہ پہلے ہمیں تھوڑا سا مسئلہ بنا علاقے میں، جس میں یہ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ایسی بھی چیزیں ہونی چاہیے. اللہ نے پھر خصوصی مہربانی کی. تو میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ جب تنظیموں کے حوالے سے بات ہو تو ان کو مبارکباد کے بجائے اگر دعا دی جائے نا کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، وہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو رہی بات یہ تنظیم اس وقت وجود میں آئی جس وقت اپنا سماجی بوت کی منسٹری بھی نہیں آزاد کشمیر میں بنی تھی. جب وہ پہلی دفعہ ادھر اپنا آفس میں بنا نا تو مجھے انہوں نے بڑی عزت دی تھی، مجھے یاد ہے آج بھی. تو شکر الحمدللہ آج بھی مجھے بہت عزت دیتے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے. آپ کی سرپرستی ہوگی. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اللہ آپ کو شاہ صاحب خوش رکھے. جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو نا، بنیادی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا ثواب ہم نے لیا ہے لینے دینے والوں نے، اتنے ثواب آپ نے لیا. اللہ کی ذات کہتی ہے نا کہ جب کسی آدمی کو دو تو کوشش کرو 2-3 ہاتھوں سے نکل جائے، تاکہ آپ نے تو ثواب لے لیا، جن ہاتھوں میں جائے گا ان کو بھی ثواب ملے گا. تو اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ پریکٹیکل کام کرتے ہیں انہی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی کہ کام کرتے مرزا امتیاز صاحب، ہماری صدر صاحب، واجد صاحب، شاکر صاحب جی تو ایوارڈ لینے کے لیے میں آ جاؤں. لہٰذا بہتر ہے یہی لوگ آگے ہیں، انہی لوگوں نے کام کرنا ہے. یہ اللہ کی مجھ پہ بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے مجھے اچھے کاج کے لیے چنا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو میں اس بنا پر سب ساتھیوں کا جو سرفراز ویلفیئر سینٹر کے عہدیداران بھی آئے ہیں، باقی جناب شاہ صاحب کا بھی نہایت شکر گزار ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے چیمبر کا ایک طریقہ کار نیا واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو ڈاکٹر طاہر صاحب بھی اپنے بھائی ہیں، ڈاکٹر محمد نثار صاحب بھی. تو اسی کے ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بلکہ مجھے ایک پرانی بات یاد آگے جب میں آزاد کشمیر کا چیئرمین بنا تو اپنا تقریباً 17 سیکرٹری تھے اپنا آزاد کشمیر کے. تو سب نے باتیں کی. جب میری باری آئی نا تو میں نے، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ یہاں بات کرنی بڑی مشکل ہے، تو میں نے کہا جی ہم باتوں پہ نہیں کام پہ یقین رکھتے ہیں. تو لہذا ہم کام ہی کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کام ہی کریں گے. تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، عزت بخشی ہے. تو انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو تو انشاءاللہ آپ ہمارے بھائی ہیں. بہت شکریہ.
تھینک یو. بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب آپ کا بھی، اور آپ سب احباب کا جنہوں نے گفتگو کی. مرغ صاحب ڈاکٹر صاحب امتیاز صاحب اور عرفان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے سب لوگوں نے بڑی اچھی انپٹ دی ہیں. میں اس کو کلوز اس طرح کروں گا کہ جس طرح سرفراز صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، کام تو رب کے ذمہ ہے، کام رب نے کروانا ہی کروانا ہے. اس کے لیے میں ہوں، حاضر ہوں، سرفراز صاحب ہوں، عرفان صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں یا امتیاز صاحب ہوں یا آپ میں سے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کام کروانا ہے نا وہ کروانا ہی کروانا ہے. اس کے لیے یہ ہمارا شرف ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہمیں سلیکٹ کر لیں. کام تو ہونا ہے، کوئی بھی کرے. اس لیے اگر یہ ہمارا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہمیں سلیکٹ کر لے، تو یہ میں بات کروں کہ جو آج کا یہ جو ایونٹ ہے، اسپیشلی جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اور عرفان صاحب آئے، انہوں نے ایک بار بات کی اور اتفاق سے 1-2 دن بعد ملاقات ہو گئی، سرفراز صاحب سے ان سے بات ہو گئی، تو یہ سلسلہ چل پڑا، ہو بھی گیا کام. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں میڈیشن کا رول کرنے کے لیے چن لیا کہ آپ کے ذریعے یہ ہوگا. یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا، ڈاکٹر صاحب کے سرفراز صاحب کے ساتھ، امتیاز صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہیں. کوئی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی تعارف کروائے گا. یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور سرفراز صاحب نے بھی. تو یہ ایک ذریعہ بن گیا. دوسرا، جہاں تک چیمبر کی بات ہے، چیمبر کا کام ڈیفینیٹلی تھوڑا سا مختلف ہے. ذرا بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، ان کے حل کی بات کرتے ہیں، اتھارٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں اپنے مختلف یہاں پہ جو بزنس کے معاملات ہیں، بزنس فرینڈلی ماحول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارا جاب ٹوٹلی وہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو درمیان میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو ویلفیئر کا کام ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، وہ ہم اس سے دور ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. تو وہ کام کرنا یا ان کو کوآرڈینیٹ کرنا یا ان کو ہیلپ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم کرتے رہیں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جب تک میں اس سیٹ پہ ہوں، تب بھی نہ بھی ہوا تب بھی انشاءاللہ یہ کوآرڈینیشن جاری رہے گی. اور میں آپ دونوں صاحبان کا، بلکہ دونوں تنظیمات کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ جو دونوں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور آج ایک مقصد کے لیے ہم دوبارہ سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اگر جہاں تک آپ کے رضاکار عرفان صاحب کام کرتے رہیں گے، یہ جیکٹ جب تک استعمال ہوتی رہیں گی، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے، ثواب ملتا رہے گا سب کو انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سب کے لیے ایک بڑی عجیب برکت دن ہے اس حوالے سے کہ آپ کی کوآرڈینیشن میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا. اور جہاں تک چیمبر کی ضرورت پڑی، ایز پریزیڈنٹ چیمبر میں ہر وقت حاضر ہوں آپ کے سارے کاموں کے لیے. ملک صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں، آپ آج تشریف لائے آفس میں اور ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ نے شرکت کی اور اپنا انپٹ بھی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر ایک ادارہ جو ہے، یا آپ سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں یا سماجی بہبود کا ادارہ ہے، یہ بھی اپنے طور پہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. جہاں جہاں دیکھو یہ گورنمنٹ لیول پہ مختلف ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کی لمٹس ہیں. گورنمنٹ کے پاس فنڈز کا بھی ایشو ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ماشاءاللہ یہ تنظیمات جو ہیں وہ کمیاں ان کی وہ بھی دور کرتی ہیں. اور آپ کا ہیلپنگ ہینڈ، بیسیکلی بنیادی کام یہ آپ کا ہے. یہ سارے لوگ آپ کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں. تو ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی یہ اچھا کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. ہماری یہ ویڈیو بنتی ہے تو آن ایئر بھی ہوتی ہے بعد میں. تو بیسیکلی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون صاحب بیٹھے، تو تعارف میں کرا دوں. سب سے پہلے تو یہ کیمرہ پہ ہیں جہانگیر مغل صاحب، ہمارے میڈیا رپورٹر بھی ہیں. پھر آگے آپ اپنا تعارف خود کرا دیں گی. میر صاحب ہمارے چیمبر کے اپنا اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ. اچھا جی. اس سے آگے جی شاہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں چیمبر کے. شوکت صاحب یہ سرفراز سینٹر کے پرانے ورکروں میں سے. اس سے آگے جی واجد بٹ صاحب، یہ سیکرٹری فائنانس ہیں سرفراز سینٹر کے. عبدالرحیم صاحب صدر ہیں سرفراز سینٹر جاترا کے. میں امتیاز احمد جنرل سیکرٹری سرفراز سینٹر. ملک نثار صاحب ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر. اور ڈاکٹر طاہر صاحب، ان کے عہدے تو کافی سے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل، این جی او کوآرڈینیشن کونسل کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. پھر ان کا سول ڈیفینس میں بھی ہوتا ہے، انجمن فلاح بہبود کے بھی انچارج ہیں. تو کافی سی تنظیمات کے انچارج ہیں. سید صابر حسین شاہ صاحب صدر چیمبر آف کامرس، آزاد جموں کشمیر چیمبر آف کامرس. محمد سرفراز صاحب چیئرمین سرفراز سینٹر. عرفان صاحب چیف وارڈن شہری دفاع. اس سے آگے انجینئر سعد احمد، یہ شعبہ آئی ٹی سے ہیں سرفراز سینٹر کے. اور عدیل حسین، یہ ہمارے ہارڈ ورکر ہیں. ہر معاملے میں ان کی معاونت ہمارے ساتھ رہتی ہے.